إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فضيلة الشيخ إعجاز أحمد تنویر Islamic scholar. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مومن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یہ لوگ ہی ہیں کہ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. پیارے بھائیو، وقت ذرا آج زیادہ گزر چکا ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آج ذرا تھوڑے ٹائم میں اپنا سبق مکمل کر سکیں. امید ہے کہ بھائی توجہ سے بات سنیں گے، سمجھیں گے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے جو اصل مومن ہیں ان کی 4 صفات بیان کی ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور تیسری ان کی صفت اللہ نے یہاں یہ بیان کی ہے کہ ان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ بڑا ٹھوس اور بڑا مستحکم اور مضبوط ایمان ہوتا ہے. ان کے ایمان میں کوئی ڈگمگاہٹ نہیں ہوتی. اور چوتھی صفت اللہ نے مومنوں کی یہ بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے. ان 4 صفات میں سے جو پہلی صفت ہے، جو پہلا وصف ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. چونکہ ہمارا یہ ایک تسلسل کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، اللہ پر ایمان کے ہم نے پہلے 2 تقاضے پڑھ لیے ہیں. پہلا تقاضا اللہ پر ایمان کا یہ ہے کہ اللہ تعالی کے وجود کو تسلیم کیا جائے کہ اللہ ہے. ایسے بدبخت بھی دنیا میں ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں. یہ دہریے، یہ کمیونسٹ.
اللہ پر ایمان کا پھر ہم نے دوسرا تقاضا یہ پڑھا کہ اللہ تعالی کے اچھے اچھے نام ہیں اور اللہ تعالی کی بہت بلند صفات ہیں، تو ان سارے اسماء اور صفات کو ماننا یہ اللہ پر ایمان کا دوسرا تقاضا ہے۔ اللہ پر ایمان کا تیسرا تقاضا جو ہم آج کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کو ہی عبادت کا حقدار سمجھا جائے، اللہ تعالی کو ہی عبادت کا حقدار سمجھا جائے۔ آپ کے ہاتھوں میں جو یہ سبق نمبر 19 پکڑایا گیا ہے اس پر عنوان دیکھیے سبق کا، ایمان باللہ کا تیسرا تقاضا صرف اللہ تعالی ہی عبادت کا حقدار ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اسی موضوع پر ہے۔ آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے کہ جو ساری سورتوں سے افضل اور سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والی سورت ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی جو اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ یہ ایک ایسی عظیم الشان سورت ہے کہ جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر نمازی کے لیے پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ میری بات آپ سمجھے ہیں نا؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر نمازی کے لیے پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے نا بڑی ہی جامعیت اور بڑے اختصار کے ساتھ سارے قرآن کا خلاصہ بیان کیا ہے، سارے قرآن کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ تو اس کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اے اللہ، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ بات سمجھے نا؟ تو میرے بھائیوں اب ذرا بات کو سمجھیے گا کہ یہ اللہ تعالی کی ہی عبادت کرنا یہ توحید کی تیسری قسم ہے۔ اس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے، توحید عبودیت کہا جاتا ہے، توحید عبادت بھی اس کو کہہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو توحید کی قسم ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری اور یہ ہی اصل توحید ہے، یہ ہی اصل توحید ہے۔ میں انشاءاللہ بڑے مختصر وقت میں ضروری باتیں عرض کروں گا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ ایک ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، واقعی اللہ ہے، اللہ اس کائنات کا خالق ہے اور اللہ اس کائنات کا پالنے والا ہے، اللہ اس کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے،
اللہ اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، میں یہ ساری باتیں مانتا ہوں، تو میرے بھائیوں ان باتوں کو ماننے سے کیا وہ آدمی موحد ہو جائے گا اور اس توحید کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہ، بالکل بھی نہیں۔ صرف اللہ کو مان لینا توحید نہیں ہے، بلکہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، جب تک یہ نہیں مانے گا اس وقت تک اس کا عقیدہ توحید اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں۔ آپ کہیں گے یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ دیکھیں میرے بھائیوں، جو اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرنا کہ اللہ ہے، یہ کام جو تھا یہ تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ باقاعدہ مشرکین مکہ انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ یا اللہ اگر یہ تیرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سچی بات کرتا ہے، اس پر نازل ہونے والا کلام تیرا سچا کلام ہے، لیکن ہم نے اس کو پھر بھی نہیں ماننا، یا اللہ تو پھر نہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا اور ہمیں تباہ و برباد کر دے، نیست و نابود کر دے۔ ہمیں تباہ و برباد ہونا تو گوارا ہے، نیست و نابود ہو جانا ہمیں برداشت ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا، اس کو نبی رسول ماننا، رہبر و رہنما ماننا، یہ ہمیں گوارا نہیں۔ یعنی اتنے ضدی تھے، اتنے ہٹ درم تھے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دی یہ بات کہ یا اللہ تو پتھروں کی بارش برسا، تو آخر وہ پتھروں کی بارش کی دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ تو اللہ کو مانتے تھے تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے، جو پیٹنٹ مشرک ہیں اور جن کے مشرک ہونے میں ایک رتی بھر بھی کسی کو شک نہیں ہے، وہ جس وقت کشتیوں پہ بیٹھتے اور وہ سمندروں کا سفر کرتے اور ان کی کشتیاں جب وہاں منجدار میں جا کر پھنس جاتی اور ہر طرف سے طوفان ان کو گھیر لیتا، تو پھر اس وقت وہ کیا کرتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ بلکہ یہاں تک آپ بات کو سمجھیں کہ اللہ کو صرف مان لینا عقیدہ توحید نہیں ہے۔ اگر اللہ کو مان لینا صرف عقیدہ توحید ہے تو پھر تو مشرکین مکہ بھی موحدین ہوتے، اور اگر اللہ کو مان لینا ہی عقیدہ توحید ہے تو میرے بھائیوں اللہ کو تو شیطان بھی مانتا ہے۔ اللہ کو تو شیطان مانتا ہے، اللہ کو کہ نہیں مانتا؟ مانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اسی شیطان لعین کے بارے میں بیان کیا کہ اس کو جب اللہ نے راندہ درگاہ قرار دے دیا اور فرمایا کہ بس تو یہاں سے دفع ہو جا، آج کے بعد تو میرے ہاں مردود ہے، تو اس وقت اس نے یعنی کچھ اللہ سے باتیں کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر پورا زور لگاؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا جا تو اپنا جو زور لگانا ہے لگا لے، لیکن جو میرے شکر گزار بندے ہوں گے نا وہ تیرے ہتھے نہیں چڑھے گے۔ تو اس وقت پھر اس وقت اللہ سے ایک درخواست کی تھی۔ اس نے کہا تھا
کہ اے اللہ پھر میری بھی ایک درخواست ہے، میری ایک اپیل ہے، وہ کیا؟ فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھے قیامت کے دن تک نہ تو مہلت دے دے، مجھے موت نہ آئے۔ تو اللہ نے فرما دیا تھا کہ جا، میں نے تیری اس درخواست کو، اپیل کو قبول کیا، قیامت تک تجھے موت نہیں آئے گی۔ تو وہ اللہ کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ تو میرے بھائیوں، صرف اللہ کو مان لینا ہی وہ یعنی عقیدہ توحید نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ماننا اور اللہ کو اس حیثیت سے ماننا کہ اللہ تعالی ہی صرف عبادت کا حقدار ہے۔ تو اگر اس حیثیت سے ہم اللہ کو مانیں گے تو پھر ہمارا عقیدہ توحید مکمل ہوگا، پھر ہمارا عقیدہ توحید مکمل ہوگا، ورنہ وہ عقیدہ توحید ناقص ہے۔ میرے بھائیوں، یہ توحید الوہیت اور یہ توحید عبادت کے صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ ہی وہ توحید کی قسم ہے کہ جس کے لیے اللہ نے نبیوں رسولوں کو دنیا میں بھیجا، اور اسی توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کتابیں آسمان سے اتاری، اللہ نے شریعت نازل کی، اور یہی وہ توحید کی قسم ہے کہ جس کی بنا پر انسانوں کے دو گروہ معرض وجود میں آئے۔ ایک وہ تھا کہ جو اس توحید کو مانتا تھا، اور دوسرا وہ گروہ جو اس توحید کو نہیں مانتا تھا۔ تو پھر اس توحید کی وجہ سے ہی آگے جہاد قائم ہوا۔ پھر اللہ نے وہ جو اس توحید کو نہیں مانتے تھے، وہ ان کا اللہ نے خون حلال کر دیا کہ اے مسلمانوں، اس توحید الوہیت کو ماننے والوں، تمہارے لیے حلال ہے کہ جو میری عبادت نہیں کرتے، میری عبادت کے اندر دوسروں کو شریک کرتے ہیں، تم ان کی گردنیں اڑاؤ، تم ان کا خون بہاؤ، ان کا خون، ان کا مال اور ان کا یہ سارا تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ اللہ نے جہاد کا سلسلہ اسی لیے قائم کیا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا حتى ان يشهدوا اللہ الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، میں جنگ کروں، میں مار کے لڑوں۔ کب تک؟ کہ جب تک یہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اس بات کی جب تک گواہی نہ دیں کہ محمد کریم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جب تک نماز قائم نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں۔ فرمایا کہ جب تک یہ سارے کام نہ کریں تو اس وقت تک ان کافروں کا خون بہانا تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان میں سے جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، جو سب سے بنیادی نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بنیاد ہے سارے دین کی، یہ بنیاد ہے سارے دین کی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہی وہ توحید عبادت ہے، توحید الوہیت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا، سارے رسولوں کو بھیجا۔ کبھی موقع ملے تو سورۃ الاعراف، اس کے اندر یہ جو آیت نمبر ہے نا، یعنی 50 سے لے کر آیت نمبر 80-85 تک، یہ اگر آپ یہ ساری آیتیں پڑھیں تو وہاں اللہ نے کچھ نبیوں کے نام لیے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جناب صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جناب ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور جناب شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ان سارے نبیوں کا تذکرہ فرما کر
آگے اللہ نے ہر نبی کی جو دعوت بیان کی، اس دعوت میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم والو تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ تو میرے بھائیوں یہی وہ سب سے پہلا نقطہ تھا نا کہ جس کے لیے سارے نبیوں رسولوں کو بھیجا گیا۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام، سردار، اعلیٰ، افضل، بہتر، برتر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور یہ سب سے آخری نبی اور سارے نبیوں رسولوں کے سردار نبی بن کر تشریف لائے، تو آپ نے سب سے پہلا جو خطاب صفا پہاڑی پر کیا، تو آپ نے اس خطاب میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تفلحو، تم فلاح پا جاؤ گے، وَتَمْلِكُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، اور تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، تبلیغ کا بھی جو بنیادی نقطہ تھا، جو سب سے پہلا پوائنٹ تھا، وہ کیا تھا؟ توحید الوہیت۔ کیوں بھی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہی توحید الوہیت ہے جو ساری یعنی اقسام میں سے سب سے اہم ہے، سب سے ضروری ہے، اور جب تک اس توحید کا اقرار نہ کیا جائے اس وقت تک کوئی بھی شخص موحد نہیں بن سکتا۔ اگر وہ پہلی توحید کی قسم کو مانتا ہے، دوسری کو بھی مانتا ہے، لیکن اس تیسری قسم کو اگر کوئی نہ مانے تو میرے بھائیوں وہ اللہ کے ہاں کبھی بھی موحد نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ذرا اگلی بات ہم نے سمجھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں، اب یہ بات ذرا توجہ سے سننا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت ہے کیا؟ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت ہوتی کیا ہے؟ What is the definition of عبادت؟ کہ عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے، عبادت کی تعریف کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے شرح عقیدہ واسطیہ اور اسی طرح ایک شرح عقیدہ طحاویہ، یہ مدارس کے اندر کتابیں سبقاً پڑھائی جاتی ہیں، وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ العبادت اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنۃ، کہ عبادت اس چیز کا نام ہے کہ ہر وہ قول، وہ فعل جو بھی اللہ کو پسند ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ چاہے ظاہری ہے یا باطنی ہے، تو وہ ہر قول، ہر فعل عبادت ہے کہ جو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان آ جائے تو روزہ رکھنا عبادت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آ جا کر یہ اللہ توفیق دے تو حج اور عمرے پہ چلے جانا یہ عبادت ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ذرا بات کو پوری توجہ سے سمجھنا کہ ہر وہ فعل، ہر وہ قول، ہر وہ عمل جو بھی اللہ کو پسند ہے تو وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ کاروبار کرنا، جو کاروبار کرنا اللہ کو پسند ہے تو کیا پھر وہ کاروبار عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ جی
نکاح کرنا اس طریقے کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ اللہ کو پسند ہے، تو وہ نکاح کرنا بھی پھر عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ بس آپ آگے چلتے جائیں، بات کو سمجھتے جائیں۔ میرے بھائیوں، حکومت کرنا، سیاست کرنا، کہ وہ سیاست، وہ انداز حکمرانی کہ جو اللہ کو پسند ہے، تو وہ سیاست، وہ انداز حکمرانی اور وہ نظام سلطنت چلانا، یہ بھی سارا عبادت ہے۔ لیکن کب؟ جب وہ سیاست کریں گے جو سیاست اللہ کو پسند ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب آپ یہاں سے آگے دیکھ لیں میرے بھائیوں، کاروبار بھی عبادت ہے، یہ سیاست بھی عبادت ہے، اور اسی طرح نکاح شادی بھی عبادت ہے، اور زندگی کے وہ تمام معاملات جن کو ہم دنیاوی معاملات سمجھتے ہیں، اگر ہم ان سارے معاملات کو قرآن اور حدیث کے مطابق سر انجام دیں تو ہمارے وہ سارے کے سارے معاملات عبادت بن سکتے ہیں۔ لیکن صرف شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے رہنمائی لیں اللہ کے قرآن سے اور اللہ کے رسول کے فرمان سے، تو وہ ہمارے سارے معاملات کیا بن جائیں گے؟ عبادت۔ اپنے گھروں میں میرے بھائیوں صحیح بخاری رکھیں، صحیح مسلم رکھیں، ابو داود ترجمے والی مل جاتی ہے، رکھیں ایک ایک سیٹ۔ آپ صحیح بخاری دیکھیں، باقاعدہ صحیح بخاری کے اندر کتاب البیوع موجود ہے، یعنی خرید و فروخت کا باب۔ بخاری دیکھیں، ابو داؤد، تمام حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ کتاب النکاح موجود ہے، نکاح کا بیان، اور اسی طرح باقاعدہ کتاب الامارت والخلافہ، یعنی امارت اور خلافت کا بیان، یہ باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ لہذا وہ سارے کام کہ جو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اور اس کی ہدایات کے مطابق کیے جائیں تو وہ سارے کام ہی کیا ہیں؟ عبادت ہیں۔ تو پھر میرے بھائیوں اب ذرا سمجھنا کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عمرہ عبادت ہے، اور اسی طرح درود اور وظیفہ یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف آ جائیں کہ کاروبار، لین دین، تجارت، معیشت، یہ سب کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور سیاست اور انداز حکمرانی اور یہ سارا عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور اسی طرح نظر و نیاز دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ نظر و نیاز دینا یہ بھی عبادت ہے۔ طواف کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ صفا مروہ کی سعی کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور اسی طرح یعنی باقی جانور ذبح کرنا عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت کی آگے بہت زیادہ اقسام ہیں میرے بھائیوں۔ وہ کام، جو کام بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جائے گا وہ کام کیا ہوگا؟ عبادت ہوگا۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا؟ یہ کچھ کنسپٹ کلیئر ہوا ہے؟ اچھا، اب ذرا نا ایک اور بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ ماشاءاللہ اگر آپ پوری توجہ سے بات کو سمجھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ ابھی میں نے وہ امام ابن تیمیہ کا جو آپ کو حوالہ دیا اس میں میں نے عرض کیا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی جو تعریف بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ ہر وہ فعل اور ہر وہ قول کہ جو اللہ کو پسند ہو وہ عبادت ہے، خواہ وہ ظاہری ہو یا وہ باطنی ہو۔ وہ ظاہری ہو
یا وہ اب یہ جتنے میں نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں یہ تو سارے یہ ظاہری ہیں. نماز ایک ظاہری عمل ہے, سمجھے نا. روزہ بھی ایک ظاہری عمل ہے, باقاعدہ سحری کی جاتی ہے, افطاری کی جاتی ہے. حج عمرہ بھی ظاہری عمل ہے, کاروبار بھی ظاہری عمل ہے. اب میں آپ کو بات پوری طرح کلیئر کرنے کے لیے ایک دو ایسی عبادتوں کی مثال دینے لگا ہوں کہ جو ظاہری نہیں ہیں بلکہ وہ باطنی ہیں. اب ان کے بارے میں ذرا سمجھیے گا کہ کسی کے بارے میں یہ امید رکھنا اور اس سے کوئی توقع قائم کرنا اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کرنا اور سوال کرنا, یہ یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ عبادت ہے. اپنے دل کے اندر خوف پیدا کرنا کسی کا, یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ خوف کر یہ کیسے عبادت ہوگی؟ میرے بھائیوں آپ ذرا پہلے خوف والی بات کو سمجھ لیں کہ خوف ایک ہوتا ہے جس کو طبعی خوف کہا جاتا ہے. طبعی خوف, یہ طبعی, یہ خوف کیا ہوتا ہے؟ طبعی خوف کہ ایک آدمی کھڑا ہے, یکدم اس کے سامنے ایک سانپ آ جائے تو بندہ ڈر جاتا ہے. یہ خوف جو ہے یہ کیا ہے؟ ہاں جی, یہ طبعی خوف ہے. یہ خوف جو ہے یہ کسی سے بھی ہو, یہ کوئی خوف یعنی یہ اللہ کے سوا کسی سے اس طرح کا ڈر اور خوف یہ شرک نہیں ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ وہ سانپ, وہ لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی, یہ قرآن میں ہے, تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے, وہاں سے بھاگے. تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا ایک خوف جو پیدا ہوا, ان کے اندر ایک ڈر پیدا ہوا, وہ ایک طبعی خوف تھا. یہ شرک نہیں ہے, یہ شرک نہیں ہے. ایک آدمی دیکھتا ہے کہ ایک آدمی نے اس کو پتھر پھینکا کسی کو, یا گولی آ رہی ہے, تو ایک آدمی فوراً اپنے بچاؤ کے لیے سائیڈ پہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو خوف ہے, یہ جو ڈر ہے, یہ کوئی شرک نہیں ہے, یہ ایک طبعی خوف ہے. یہ کیا ہے؟ طبعی خوف. لیکن وہ خوف یعنی اللہ تعالی کے بارے میں اس بات کا ڈر اپنے دل میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں کا مالک ہے, بڑی طاقتوں کا مالک ہے, اور اللہ تعالیٰ میں اگر خطا کروں گا, گناہ کروں گا, نافرمانیاں کروں گا تو اللہ مجھے سزا دینے پہ قادر ہے. اور پھر اس خوف کی وجہ سے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا, یہ توحید ہے. اور اس طرح کا ڈر اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں پیدا کرنا, کیا کہ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ گھر میں بیٹھا بیٹھا حالانکہ کوئی وہاں موجود نہیں, لیکن اس کے دل میں یہ ڈر, یہ خوف آ جائے کہ اگر میں نے اس دفعہ 11ویں نہ پکائی تو پیر عبد القادر جیلانی صاحب میری بھینس کا دودھ سکا دیں گے. ذرا بات کو سمجھنا, یہ ڈر, یہ خوف کیا ہے؟ یہ شرک ہے. کہ اگر میں نے اس دفعہ فلاں درگاہ, فلاں آستانے, فلاں گدی میں نے وہاں پر جا کر چڑھاوا نہ چڑھایا, وہاں پر جا کر لنگر نہ بانٹا, یا وہاں پر جا کر میں نے اگر کوئی غیر اللہ کی نیاز پیش نہ کی, چڑھاوا نہ چڑھایا, تو وہ پیر صاحب جو مرے پڑے قبر میں ہیں اور پتہ نہیں ان کو مرے ہوئے بھی کتنا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن ذہن میں یہ سوچ ہے کہ وہ پیر صاحب جو ہے نا, وہ اگر میں چڑھاوا نہ لے کر گیا یا میں نے وہاں جا کر میں نے اگر سبیل نہ لگائی تو وہ پیر صاحب میری بھینس کا کٹا مار دیں گے.
یہاں یہ ہے کہ دودھ کی جگہ خون آنے لگ جائے گا. اب مجھے آپ بتائیں ایمانداری سے کہ یہ جو خوف ہے، یہ جو ڈر ہے، یہ صریحاً شرک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اسی طرح آپ نے یہ بات بھی اکثر سنی ہوگی، اچھا جی یہ جو قبر والے ہیں، یہ جو مزار والے ہیں، ان کی قبر کے پاس یہ جو ایک درخت ہے نا ٹالی کا لگا ہوا، اگر اس درخت سے میں نے مسواک اتاری تو بس مسواک اتارتے ہی یہ قبر والے میری ٹانگ توڑ دیں گے. بات سمجھے نا. اور یہ خوف جو ہے، یہ آپ ذرا سمجھیں کہ یہ ایک باطنی چیز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری چیز تو نہیں ہے نا. خوف دل کی کیفیت ہے نا. میرے بھائیوں، ہمارے آزاد کشمیر کا ایک بڑا مشہور واقعہ کہ ایک ہمارا بھائی وہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھنے گیا، واپس آیا تو ان کے گاؤں کے اندر ایک اس طرح کی قبر تھی، اور اس کے بارے میں یہ تصور اور عقیدہ پایا جاتا تھا کہ جو اس قبر کے پاس یہ جو درخت ہے نا، یہ اس کی کوئی ایک ٹہنی بھی توڑ دے تو وہ جو قبر والا ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، وہ اس کا گلا گھونٹ دیتا ہے، وہ اس کی ٹانگ توڑ دیتا ہے، وہ اس کے گھر میں بڑا نقصان کرتا ہے، بس اس کے گھر کے اندر تباہی آ جاتی ہے. یہ ایک قبر والے کے بارے میں یہ سوچ اور تصور پایا جاتا تھا. تو جس وقت وہ مدینہ یونیورسٹی سے بھائی پڑھ کر واپس آیا، اب ویسے وہ وفات پا چکا ہے، اللہ کے پاس چلا گیا ہے، کہتا ہے میں جب واپس آیا تو میں نے پھر اپنے گاؤں والوں سے کہا او یہ غلط بات ہے، تم یہ جو اس قبر والے سے ڈرتے ہو، خوف کھاتے ہو، اس طرح کا ڈر نہ پیدا کرو، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ نفع نقصان کا مالک ہے. لہذا اس طرح کی سوچ نہ جی نہ، ہمارے جدی پشتی یہ سوچ چلی آ رہی ہے، تو نیا آیا ہمیں یہ نئی بات سمجھانے والا. اس نے کہا اچھا چلو پھر میں آپ کے سامنے نا اس درخت سے ٹہنیاں توڑ کر میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس نے اپنی بکریاں ساتھ لی اور ایک اس نے ساتھ وہ لے لی کوئی اس طرح کی چیز. وہ گیا، اس نے وہاں اس درخت سے ٹہنیاں توڑی، ان کو کاٹا، نیچے پھینکا، بکریوں نے آرام سے پیٹ بھر کے اس کے پتے کھائے. اب سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے، کہنے لگے بس ابھی یہ مرا کہ ابھی مرا ابھی مرا. بس اب اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے اب اس کی موت کا وقت بس آ گیا. وہ کہتے ہیں میں نے الحمدللہ یعنی کچھ نہیں، صرف میں نے لا حول ولا قوہ پڑھا، آیت الکرسی پڑھی اور میں اس کے اوپر چڑھ گیا، ٹہنیاں توڑی، بکریوں نے کھائیں. اب بکریاں سیر ہوئی، ہم گھر آئے، میں بھی اور بکریاں بھی. وہاں پورا گاؤں، پورا محلہ، سارے لوگ وہاں پر اکٹھے کہ بس اس کی بس ابھی موت آ رہی ہے، ابھی موت آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تو مجھے تو کچھ نہ ہوا، تو میرا بھائی جو تھا نا اس کا گلا پکڑا گیا، اس کا گلا پکڑا گیا. اب کہیں دیکھا آئی نا پھر مصیبت، دیکھا نا آئی نا مصیبت، ہم تجھے منع کرتے تھے. وہ کہنے لگا اللہ کے بندو تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، میں گیا بکریاں لے کر، میں نے ٹہنیاں توڑی، میں نے ان کو سارا کاٹا، میں نے نیچے پھینکا، اگر گلا پکڑا جاتا تو میرا پکڑا جانا چاہیے تھا. وہ جو میرا بھائی ہے وہ تو ابھی اسی عقیدے پہ قائم ہے کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں، تو اس کا گلا کیوں پکڑا گیا ہے، میرا گلا کیوں نہیں پکڑا گیا؟ تمہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کہ بات آپ بھی سمجھ رہے ہیں. اور میرے بھائیوں اصل میں کچھ ایسی شیطانی قوتیں ہوتی ہیں جو اس طرح ڈراتی ہیں. قرآن میں آتا ہے نا، قرآن میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ کچھ شیطان کے ایسے اولیاء ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کو ڈراتے رہتے ہیں، اپنے دوستوں کو ڈراتے رہتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ذرا غور سے بات کو سمجھنا کہ یہ جو ڈر ہے، یہ جو ڈر ہے، یہ ڈر یہ بھی شرک ہے.
یہ ڈر جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ سانگلا ہل کا واقعہ سنا ہوا ہے آپ نے؟ سانگلا ہل اور وہ ٹالی والا واقعہ، روڈ کے اوپر ٹالی کا درخت تنا پڑا ہوا ہے اور وہ کئی سالوں سے پڑا ہوا ہے اور وہاں کسی کی مجال نہیں کہ اس تنے کو پیچھے ہٹا سکے، اس لیے کہ اگر ہم نے اس ٹالی کے تنے کو یہاں سے ہٹا دیا، لوگوں کا راستہ کھول دیا، آمد و رفت لوگوں کی بحال ہو گئی، تو میرے بھائیوں وہاں وہ جو ٹالی والی سرکار تھی نا، اس کے بارے میں عقیدہ تھا کہ یہ ٹالی والی سرکار جو ہے یہ ہمارے یعنی کوئی بچے مار دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں کچھ عرصہ قبل کا واقعہ، اس کی باقاعدہ سی ڈی بنی اور وہ سارا یعنی وائرل ہوئی کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد یعنی انہوں نے یعنی باقاعدہ یہ طے کر کے ان کے ساتھ پھر انہوں نے درخت کاٹا، تو وہ جو کاٹنے والے تھے وہ ساتھ ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اس پر آرا چلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ان میں سے تو کسی کا نہ بچہ مرا، نہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی، نہ کسی کا گلا پکڑا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ خوف بھی ایک عبادت ہے۔ اگر اللہ سے اس طرح کا خوف ہوگا تو وہ اللہ کی عبادت ہے، اگر اللہ کے سوا کسی اور کا خوف ہوگا تو وہ اس کی عبادت ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اس کی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں اب اسی طرح ایک اور مثال سمجھنا، ایک اور مثال، کسی سے کوئی چیز لے لینا، مانگ لینا اور استعمال کر لینا، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ میری بات سمجھنا ذرا۔ مثال ہے، ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، بندہ کہتے ہے یار تیرے پاس کھانا ہے چلو مجھے دے دو، وہ دے دیتا ہے۔ سردی لگ رہی ہے یار یہ چادر ہے مجھے دے دو، وہ چادر دے دیتا ہے، سمجھے نا۔ ضرورت ہے میں نے کسی جگہ جانا ہے یار تیرے پاس موٹر سائیکل ہے فارغ پڑی ہے چلو مجھے دے دو، وہ دے دیتا ہے۔ تو یہ کسی سے سوال کرنا، کسی سے مانگنا کہ جو چیز اس کے اختیار میں ہے اور جو چیز اس کے پاس موجود ہے، اس کے اختیار میں ہے، وہ دے سکتا ہے، اس طرح کی چیز کسی سے مانگنا اور کسی کو دینا یہ شرک نہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ تعاون ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ تعاون۔ اور قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے کا تقوی اور نیکی کے بارے میں تعاون کیا کرو۔ یہ تو اسلام میں ایک مستحسن اقدام ہے، کسی کا تعاون کرنا۔ خود انبیاء لوگوں کا تعاون کرتے تھے اور انبیاء لوگوں سے تعاون لیتے بھی تھے، تو یہ تعاون یہ شرک نہیں ہے، کسی کے اختیار میں وہ دے دے، ٹھیک ہے نا، یہ شرک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے بعض بھائی وہ اللہ تعالیٰ ہم معاف فرمائے اور اللہ ہدایت دے، کہتے ہیں اچھا تم جب بیمار ہوتے ہو تو ڈاکٹر کے پاس دوائی نہیں لینے جاتے، تمہیں بھوک لگتی ہے تو اپنی بیوی کو نہیں کہتے کہ روٹی پکا دو، اور تم اپنے ڈرائیور کو نہیں کہتے چل گاڑی چلا فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو تم نے ڈاکٹر سے مدد مانگی کہ نہ مانگی، تم نے اپنی بیوی سے مدد مانگی کہ نہ مانگی، اور تم نے اپنے ڈرائیور سے مدد مانگی کہ نہ مانگی۔ تو جب ان سے تم مدد مانگتے ہو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک ہے؟ اور میرے پیارے بھائیوں ہم ان بھائیوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ مدد مانگنا یہ ظاہری اسباب کے تحت یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک۔ ہاں کون سا مدد مانگنا شرک ہے؟ کون سا مدد مانگنا شرک ہے
کہ کسی فوت شدہ شخصیت سے اگر کوئی آدمی مدد مانگتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ المدد، اللہ کے نبی کو وفات پائے 1450 سال بیت گئے، اب اللہ کے رسول دنیا میں زندہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اب وہ کسی کی اس طرح مدد نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اب اگر کوئی یہ کہتا ہے نا یا رسول اللہ المدد، یا اگر کوئی کہتا ہے کہ یا علی المدد، وہ حضرت علی سے مدد مانگتا ہے، یا وہ جناب حسین سے مدد مانگتا ہے، وہ پنٹن پاک جو ایک اپنا خود ساختہ عقیدہ بنایا ہوا ہے، ہم تو اس عقیدے کو ہی غلط سمجھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سارے تن پاک ہیں، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں وہ سارے تن پاک ہیں۔ یہ پنج تن پاک والا عقیدہ ہی غلط ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح مدد مانگنا، یا رسول اللہ المدد، یا علی المدد، یا پیر عبد القادر جیلانی المدد۔ پیر عبد القادر جیلانی کو وفات پائے ہوئے 900 سال گزر گئے، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پیر عبد القادر جیلانی سے کہتا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی آپ مجھے اولاد دے دیں، آپ مجھے بیٹا عطا کریں، آپ مجھے رزق عطا کریں، آپ میری کوٹھی بنوا دیں، آپ میرے کاروبار میں رزق ڈال دیں، اور آپ میرا بیڑا کنارے پہ لگا دیں، آپ مجھے یہ کر دیں وہ کر دیں، جبکہ وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ دنیا میں زندہ نہیں ہیں، اب اس طرح مدد مانگنا کسی فوت شدہ ہستی سے، فوت شدہ شخصیت سے، یہ مدد مانگنا کیا ہے؟ اور اگر آپ تھوڑا سا برداشت کر لیں تو میں ایک اگلا جملہ بول دوں، یہ صرف شرک نہیں ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یاد رہے گا لفظ، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ اللہ، بات آپ سمجھ رہے ہیں نا میرے بھائیوں؟ یہ شرک اگر ہندو کرے تو وہ بھی مشرک ہے۔ اگر ہندو کہے کہ یا بھگوان، وہ بھگوان سے مدد مانگتا ہے، وہ یعنی شری رام سے مدد مانگتا ہے، وہ رام چندر سے مدد مانگتا ہے، وہاں وہ گنگا جمنا سے مدد مانگتا ہے، یا وہ اپنی مورتیوں سے اور وہاں پڑے ہوئے اپنے لکڑ اور پتھر اور مٹی کے بتوں سے مدد مانگتا ہے، تو اگر وہ مشرک ہے، اور ایک آدمی اگر اس طرح کی مدد کسی قبر میں پڑے ہوئے فوت شدہ بزرگ سے مانگتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے؟ یہ بھی شرک ہے۔ اور میرے بھائیوں، کھڑی کو پوج لینا اور پڑی کو پوج لینا، کھڑی کو پوج لینا اور پڑی کو پوج لینا دونوں شرک ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سارا، اب میں کافی حد تک آپ کو بات کلیئر کر چکا ہوں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ یہاں سے بات ہم نے آگے چلائی تھی نا کہ نماز، روزہ، حج، عمرہ، درود، وظیفہ، یہ ساری عبادت کی شکلیں ہیں۔ پھر میں نے ایک اور پینترا بدلا کہ کاروبار، شادی، نکاح، تجارت، سیاست، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت۔ پھر میں نے سوچا کہ اب آپ کو کچھ عبادت کی وہ قسمیں بھی بتا دیں کہ جن کو ہم یعنی اس سینس میں کبھی لیتے ہی نہیں۔ تو خوف بھی ایک عبادت ہے۔ خوف بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ مانگنا بھی عبادت ہے، لیکن کون سا خوف عبادت ہے؟ کہ جو ما فوق الاسباب خوف ہو، وہ کیا ہے؟ صرف اللہ کا خوف، یہ عبادت ہے۔ اور ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اگر اللہ سے مدد مانگیں گے تو یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اگر ہم غیر اللہ سے مدد مانگیں گے تو یہ غیر اللہ۔ اب کوئی کہتا ہے نا یا رسول اللہ مدد، تو وہ اللہ کے رسول کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا یا علی مدد، تو وہ جناب علی کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ اگر کوئی پیر عبد القادر جیلانی سے کہتا ہے نا یا پیر عبد القادر جیلانی المدد، تو وہ پیر عبد القادر جیلانی کو اپنا مدد یعنی کہ اس کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی کیا ہے؟ عبادت۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا شرک ہے۔
اور شرک جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر۔ ذرا توجہ سے بات کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ لوگوں ان بتوں کی پلیدی سے بچ جاؤ۔ یہ بت پلید ہیں، یہ بت کیا ہیں میرے بھائیوں؟ یہ بت صرف لکڑ پتھر کے ہی بت نہیں ہوتے، یہ قبریں بھی بت ہیں جن کو پوجا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ یعبد، جس کی عبادت ہونے لگے۔ تو جس قبر کی عبادت ہونے لگے، جس قبر پر سجدے شروع ہو جائیں، جس قبر پر باقاعدہ نظر و نیاز شروع ہو جائے، وہاں پر میلے ٹھیلے شروع ہو جائیں، وہاں پر عرس لگنے لگ جائیں، وہاں پر طواف شروع ہو جائے اور وہاں پر لوگ جا کر نظر و نیاز دینے لگ جائیں، تو وہ قبریں بھی بت ہیں۔ تو ان قبروں کو بھی کیا کہا جائے گا؟ بت ہے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، موطا امام مالک کی حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا، کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی اسی طرح سجدے شروع ہو جاتے، وہاں پر جا کر نظر و نیاز شروع ہو جاتی، میلے لگتے، عرس لگتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی کیا بن جاتی؟ بت۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بت نہیں بنی۔ آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ بت نہیں بنی، الحمدللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تم جو ہے نا وہ جھوٹی بات سے بھی بچو۔ حنفاء للہ، فرمایا سارے باطل نظریات اور باطل عقائد، ان ساری گدیوں اور ان سارے آستانوں اور ان ساری درگاہوں سے کٹ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ حنفاء للہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے وصف کیا بیان کیا؟ وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، فرمایا غیر مشرکین بہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، یاد رکھو جس نے بھی شرک کیا نا، شرک کیا، فرمایا ایسے سمجھو جیسے وہ آسمان سے گر پڑا۔ فرمایا آگے کیا ہوگا؟ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر آگے پرندے آئیں گے اور اس کو نوچ لیں گے۔ فرمایا اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فی مکان صحیح، یا پھر ہوا اس کو کہیں دور دراز علاقے میں پھینک دے گی۔ کیا مطلب؟ کہ جو آدمی توحید پر ہے سمجھ لو آسمان پر ہے، اور جو آدمی شرک کرے گا تو وہ آسمان سے گر پڑے گا۔ جب وہ آسمان سے گر پڑے گا پرندے اس کو نوچ کھائیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ کسی قبر کے پجاری کے ہتھے چڑھ جائے گا، کسی مجاور کے ہتھے چڑھ جائے گا، یا وہ کسی یعنی غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ان پجاریوں مریدوں ان کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ یہ سارے وہ خطرناک پرندے ہیں جو اس کو نوچ کھائیں گے۔ او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، یا پھر اگر کسی وہ پجاریوں کے مریدوں کے مجاوروں کے ہتھے نہ بھی نہ چڑھا تو وہ بہت پرلے درجے کا دہریہ بن جائے گا۔ اللہ، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا انہ من یشرک باللہ
فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. فرمایا جو بھی شرک کرے گا اس کے لیے جنت حرام اور جہنم واجب. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. جو بھی شرک کرنے والا ہو, وہ چاہے نبی زادہ ہو, رسول زادہ ہو, پیر زادہ ہو, صاحب زادہ ہو, وہ چاہے حاکم یا محکوم ہو, عربی عجمی ہو, شاہ یا گدا ہو, استاد یا شاگرد ہو, مرد یا عورت ہو, کوئی بھی شرک کرنے والا, وہ کوئی بھی شرک کرنے والا ہو, اللہ نے فرمایا اس کے اوپر جنت حرام اور جہنم واجب. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی موت شرک پر آئے. ہاں اگر زندگی میں اگر توبہ کر لے, شرک سے پیچھے ہٹ جائے, توبہ تائب ہو جائے, تو اللہ بڑے بڑے مشرکوں کو بھی معاف کر دے. بات سمجھے نا. فرمایا اس کے اوپر جنت حرام ہو گئی, جہنم واجب ہو گئی. کس کے لیے؟ مشرک کے لیے. پھر اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا جس کی موت شرک پر آ گئی. ہاں اور جتنے بھی کوئی گناہ لے کے آئے گا نا اللہ کے پاس, اللہ کی رحمت جوش میں آئے تو اللہ وہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. لیکن شرک کا گناہ اگر اعمال نامے میں ہوا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ اللہ نے طے کر دیا ہے, قانون بنا دیا. وہ چاہے نبی کا باپ ہو, اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا. وہ نبی کا بیٹا ہو, اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا. وہ نبی کا چاچا یا تایا ہو, اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا. وہ چاہے نبی کی بیوی ہو, اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک شرک پہ مرا, نہیں بخشا جائے گا. جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا شرک پہ مرا, نہیں بخشا جائے گا. اللہ کے رسول کے وہ چچے جو شرک پہ فوت ہوئے وہ اللہ کے ہاں نہیں بخشے جائیں گے. اور نبیوں کی وہ بیویاں جو شرک پہ مری, جناب لوط علیہ السلام کی بیوی, نوح علیہ السلام کی بیوی, تو ان کی بھی اللہ کے ہاں بخشش نہیں ہوگی. تو بات آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ شرک اتنا نامراد گناہ ہے. تو میرے پیارے عزیز بھائیوں, یہ جتنی بھی عبادات کی شکلیں ہیں, ان شکلوں میں کسی ایک شکل کو بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. بعض لوگ صلاۃ غوثیہ پڑھتے ہیں, کبھی سنا ہے آپ نے صلاۃ غوثیہ؟ اللہ, یہ صلاۃ غوثیہ پڑھتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی کی نیت کر کے, اور بغداد شریف کی طرف اپنے چہرے کا رخ کر کے پڑھتے ہیں. جی میں بغداد شریف کی طرف منہ کر رہا ہوں, اور اس وقت ان کے ذہن میں نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ نماز پیر عبد القادر جیلانی کے لیے پڑھ رہا ہوں. مجھے بتائیں کہ یہ نماز پڑھنا صلاۃ غوثیہ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ صریحاً شرک. تو میرے بھائیوں, یہ کچھ باتیں جو ہے نا میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو دعا کرنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے. پکارنا یہ بھی شرک ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تمہارے رب نے کہا ہے تم مجھ سے دعا کرو, مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. وَالَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي, اور جو مجھے پکارنے سے کنی کتراتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, مجھے پکارنے کو دل نہیں چاہتا, میرے سوا وہ اوروں کو پکارتے ہیں, وہ جو بے بس ہیں, بے کس ہیں, لاچار ہیں, بے اختیار ہیں, مجبور ہیں, محتاج ہیں, وہ ان کو پکارتے ہیں. فرمایا کہ یہ جو ہے نا اس طرح کے لوگ, فرمایا سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ, میں ان مشرکوں کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالوں گا. سورہ المومن 60 نمبر آیت. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي. اچھا اب مجھے بتائیں ایمانداری سے, میں اب سبق ختم کرنے لگا ہوں, کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے یا اللہ مدد,
اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، یا اللہ تو مجھے رزق عطا فرما، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میرے بھائیوں یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ کو. یعنی پکارنا بھی ایک عبادت ہے نا. تو پکارنے والا کون ہوا؟ پکارنے والا کون ہوا؟ عابد. اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ کون ہوا؟ میں بڑے سائنٹیفک انداز سے آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، بڑے سائنٹیفک انداز سے، کہ آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب پکارنا عبادت یعنی دعا کرنا، سوال کرنا، مدد مانگنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. تو جو اللہ کو پکارے گا، اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ تعالی سے وہ یعنی جو چیز کا سوال کرے گا، تو وہ کس کی عبادت کرے گا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. تو میرے بھائیوں یہ جو اللہ سے مانگ رہا ہے یہ عابد ہے اور اس کا معبود اللہ ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا ہے، اللہ کے نبی سے مدد مانگتا ہے، اللہ کے نبی سے استغاثہ کرتا ہے، اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے، تو پھر اس کا معبود کون ہوا؟ ہاں جی، اللہ کے رسول. ہاں اس کا معبود پھر اللہ کے رسول ہے. ہاں ویسے ایک زبان پہ چڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایک زبان پہ چڑھا ہوا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ صرف زبان کی حد تک ہے. کبھی آپ اس کے عقیدے کو گہرائی سے سمجھیں تو وہ اللہ کو معبود نہیں مانتا، وہ محمد رسول اللہ کو معبود مانتا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یا علی مدد، آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، دیانتداری سے، آپ اہل انصاف بیٹھے ہیں، تو جو کہہ رہا ہے یا علی مدد وہ کون ہوا؟ عابد. اور پھر علی رضی اللہ عنہ کون ہوئے؟ وہ معبود ہوئے. وہ اس کے کون ہیں؟ معبود. اللہ اکبر. اور جو کہتا ہے یا حسین المدد، تو اس کا معبود کون ہے؟ حسین رضی اللہ. میرے بھائیو جناب حسین رضی اللہ عنہ پر جب کربلا کے میدان میں مشکل پیش آئی، وہاں پر وہ ایک پریشانی میں گر گئے اور وہاں پر ان کا محاصرہ کر لیا گیا، بالآخر ان کو ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا. تو آپ بتائیں ساری چلو تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، اپنوں کی نہیں سب کی تاریخیں کنگال کے دیکھ لو، کتابیں دیکھ لو. جناب حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں ایک دفعہ بھی یہ نعرہ لگایا ہو کہ یا علی مدد؟ جب پوری ساری تاریخ پڑھ لو، ایک نعرہ نہیں لگایا کہ انہوں نے جناب علی سے مدد مانگی ہو، حالانکہ وہ ان کے باپ تھے اور وفات کو بھی پائے ہوئے ابھی چند سال گزرے تھے. اب تو ان کو وفات پائے ہوئے 1400 سال گزر گئے ہیں. ہم آج تک اپنے گاڑیوں پہ بیٹھتے وقت کہتے ہیں یا علی مدد. ہم اپنے مسجدوں میں تقریروں کے دوران نعرے لگاتے ہیں یا علی مدد. میرے پیارے بھائیوں، میں ایک دفعہ ایک ٹیوٹے پہ بیٹھا تو وہ ٹیوٹا چلانے والا کوئی پتہ نہیں کس طرح کا کوئی بڑا پکا مشرک، تو اس نے نا ایسے وہ سامنے ایک لٹکایا ہوا تھا وہ ایک شو پیس، اور اس کے اوپر نا علی رضی اللہ یا علی لکھا ہوا تھا. تو جب اس نے گاڑی کا سلف مارا سٹارٹ کیا، میں وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا نا، میں بالکل ساتھ، تو جب اس نے سٹارٹ کیا تو ساتھ ہی اس نے ایسے اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑا اور ساتھ کہتا ہے یا علی مدد، اور پھر اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی. اب آپ بتائیں کہ اس کا معبود کون ہے؟ جی اس کا معبود علی ہے. تو میں بہرحال ذرا چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی بات میں کھول کر سمجھاؤں. میرے بھائیوں، کافی ہے ایک اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے.
नबी वली पीर पैगंबर सब हैं रहनुमाई के लिए। अल्लाह ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, ये सहाबा, ये औलिया किराम, ये आइम्मा किराम, मुजताहिदीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, नऊज़ु बिल्लाह, हम उनके गुस्ताख नहीं है, हम उनके बारे में कोई मनफी बात नहीं कहते। हम कहते हैं वो सारे दीन के दाई थे, दीन के मुबल्लिग थे, उन्होंने अपनी अपनी जिंदगियों में दीन का काम किया। अल्लाह उनकी मेहनतों काविशों को कबूल फरमाए। और जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु वो एक बेहतरीन अल्लाह के दीन के दाई थे, मुबल्लिग थे, और वो एक बेहतरीन दीन के मुजाहिद थे, अल्लाह के रसूल के सहाबी थे, और अल्लाह के रसूल के दामाद हैं, खैबर के फातेह हैं, जनाब हसन हुसैन के वालिद मोहतरम हैं, सैयदा फातिमा के वो शौहर नामदार हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद वो मुश्किल कुशा और हाजत रवा नहीं। समझे ना? नहीं है वो। तो काफी है एक अल्लाह सब की हाजत रवाई के लिए। नबी वली पीर पैगंबर सब हैं रहनुमाई के लिए। और पढ़ते हो नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर क्यों फिरते हो दर बदर मुश्किल कुशाई के लिए? फिर तुम्हारा क्यों दिमाग खराब है? कभी किसी आस्थाने पे, कभी किसी दरबार पे, कभी किसी दरबार पे। तो मेरे अजीज भाइयों, ये सारा अमल जो है, अब आपको समझ आ गई ना बात कि फिर असल तौहीद की किस्म कौन सी है? तौहीद उलूहियत, ये असल है किस्म, और ये सबसे अहम है। और ये ही वो किस्म है कि जिसकी बिना पर तौहीद, जिसकी बिना पर कायनात के अंदर दो ग्रोह वजूद में आए, एक अल्लाह की इबादत करने वाले, एक गैरुल्लाह की इबादत करने वाले, ये दो ग्रोह वजूद में आए। जनाब अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के अर्श के पाए को पकड़कर घुटने टेक कर मैं वहां अल्लाह के सामने ये इल्तिजा करूंगा, या अल्लाह जब बदर का दिन हुआ था ना, तो वहां पर मैं निकला था, मेरे मुकाबले में मेरा अपना खून था, मेरे अपने रिश्तेदार थे, मेरे अपने अजीजो अकारिब थे, और वो सारी मेरी अपनी बरादरी, मेरा अपना कौम कबीला था। तो मैं उनके साथ टकराया था, मैं उनके साथ मैदान में आया था, मैंने तलवार के साथ उनकी गर्दनें उड़ाई थी। या अल्लाह, मेरा उनका कोई नोट का, कोई वोट का झगड़ा नहीं था, कोई प्लाट का, प्लेट का झगड़ा नहीं था, कोई मेरा उनके साथ कोई दुनिया का मामला नहीं था। मैं उनके साथ टकराया था तो सिर्फ इसलिए टकराया था कि वो एक अल्लाह के साथ औरों को शरीक बनाते थे। वो कहते थे लात, मनात, उज्जा, हुबल, ये भी हाजत रवा हैं, ये भी मुश्किल कुशा हैं, ये भी दाता और गंज बख्श हैं, ये भी गरीब नवाज और बंदा परवर हैं, इनके पास भी बड़े इख्तियारात हैं, ये भी सब कुछ कर सकते हैं। जबकि मेरा अकीदा ये था कि एक अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा, कोई मुश्किल कुशा, कोई बिगड़ी बनाने वाला, कोई नफे नुकसान का मालिक, कोई खोटी किस्मत हरी करने वाला, उजड़ी गोद को आबाद करने वाला, डूबे बेड़े किनारे लगाने वाला एक अल्लाह के सिवा नहीं है। मेरा ये अकीदा था, उनका वो अकीदा था। बस इसी अकीदे की बुनियाद पर मैंने उनकी गर्दनें उड़ाई थी, उनका खून बहाया था। जनाब अली फरमाते हैं, मैं अल्लाह के अर्श के पाए को पकड़कर अल्लाह के सामने ये कहूंगा, हाज़ाने खस्माने इख्तसमू फी रब्बे, हाज़ाने खस्माने इख्तसमू फी रब्बे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का हमारा जो मौजू था हम उसको बयान कर चुके। थोड़ा सा वक्त आज जरा ज्यादा हो गया है, मैं आपसे इस बारे में माजरत चाहता हूं। तो बहरहाल चूंकि मौजू बड़ा अहम था, ये बात समझाना जरूरी था। तो तीसरी किस्म जो है वो अल्लाह ताला पर ईमान लाने की, वो तीसरा तकाजा क्या है? तौहीदे। जो भाई हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।